इमरान खान की हिकमत अमली चेंज, अली अमीन गंडापुर का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, जो खिलाड़ी होता है वो खेल के दौरान और ख़ासकर क्रिकेट का जो खेल है, मुझे इसकी ज़्यादा मालूमात तो नहीं है। बहरहाल इतना ज़रूर पता है कि एक सीरीज़ मैच होता है, सिलो यानी कि रन्स बनाए जाते हैं और सिलो खेला जाता है। और एक मैच होता है T20 और एक वनडे मैच भी होता है। तो अब T20 मैच का इरादा कप्तान इमरान खान ने कर लिया है। उन्होंने सिलो जो है खेल कर देख लिया है। मेरा कहने का मकसद ये है कि उन्होंने बेइंतहा लचक का मुजाहरा जो है वो करके देख लिया है। ख़ासकर जब से ये यानी कि 26 नवंबर का मैसेकेर हुआ, उसके बाद से लेकर अब तक, यहाँ तक कि उन्होंने हुकूमत का शौक़ भी पूरा कर दिया और उनके लिए एक कमेटी भी तश्कील दी। और फिर वो आपके सामने है कि सारा जो है खेल किस तरह खेला गया, हुकूमत ने यानी उसको टाइम गेन किया और कुछ भी यानी कि आगे बढ़ने की हुकूमत की जानिब से कोई कोशिश नहीं की गई और ना ही उनके हाथ में कुछ था। तो लिहाजा वो भी सारा ख़त्म हो गया, यानी कि मुज़ाकराती दौर दोनों तरफ से ही जो है वो ख़त्म हो गया। तो अब जो है इमरान खान ने यानी T20 मैच के अंदाज में, जारहाना अंदाज में खेलने का फ़ैसला कर लिया है। और उनकी स्ट्रेटजी से ये मालूम होता है कि उन्होंने नए खिलाड़ी जो हैं वो यानी कि पुराने खिलाड़ियों को तब्दील करके नए खिलाड़ी लाना शुरू कर दिए हैं। और उनमें सबसे पहले जो है जुनैद अकबर हैं, जो मालाकंड से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको लेकर आए हैं। उनको यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का पार्टी ओहदे में उनको यानी कि सदारत अता की गई है, सदारत दी गई है, जो कि पहले अली अमीन गंडापुर के पास थी। तो अब अली अमीन गंडापुर से सदारत क्यों ली गई और उनको क्यों दी गई, इस पर तबसरा करते हैं। और इसके बाद जो दूसरी स्ट्रेटजी चेंज की है वो है आलिया हमज़ा। आलिया हमज़ा को पंजाब में टास्क दे दिया गया है कि वो पार्टी में यानी कि तश्कील नौ करें और यानी कि पंजाब में उनको एक्टिव कर दिया गया है। तो उन्हें भी एक अहम टास्क जो है वो दे दिया गया है। और आलिया हमज़ा को देखा जाए तो वो भी यानी कि उनकी जो पार्टी में कंट्रीब्यूशन है और बेबाकाना अंदाज है, और उन्होंने जिस तरह यानी कि पार्टी को टाइम दिया और पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी, और जो उनका तरीक़ाकार है वो तकरीबन लोग जानते हैं कि वो बड़ी यानी कि बेबाकाना अंदाज रखती हैं और वो बिल्कुल लगी लिपटी के साथ वो बात नहीं करती और खुल्लम खुला उनका बात करने का अंदाज है, और वो डरने वाली बिल्कुल नहीं है। इसी तरह जुनैद अकबर जो हैं, उनकी यानी अगर आप स्पीचेस देखेंगे तो उनका अंदाज भी बड़ा जारहाना और दिलेराना अंदाज है, और उन्होंने भी पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं
اور بڑی یعنی صحبتیں برداشت کی ہیں۔ تو یہ یعنی جو نئی تبدیلی آئی ہے، اس سے یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یعنی کہ پارٹی کی تبدیلی اور عمران خان کے ارادے، یہ یعنی آنے والے دنوں میں عمران خان یعنی کہ جو فروری میں انہوں نے یعنی کہ کہا ہے کہ یعنی کہ جو اپنا پورے پاکستان میں جو ہے وہ یعنی کہ سیاہ دن منایا جائے گا، تو وہ اس کے بعد شاید وہ جو ہے وہ ایک بہت بڑے احتجاج کی کال دیں، جو اس سے پہلے کہ کوئی معاملات طے پا جائے۔ نہیں تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ ایک احتجاج کی بڑی کال جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں علی امین گنڈا پور کی جانب۔ تو علی امین گنڈا پور شروع سے جتنے احتجاج ہوئے ہیں اس میں بھی ان کے متنازع یعنی کردار جو رہا ہے، جس پر انتہائی انگلیاں اٹھتی رہی ہیں، چاہے وہ کردار ان کا ٹھیک ہی ہو، تو پھر بھی یعنی کہ جو انگلیاں اٹھتی رہی ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ تو یہ جو خبریں ہیں آخر عمران خان تک بھی پہنچتی ہوں گی، اور پھر جو یعنی کہ میسیکر ہوا اس روز بھی یعنی کہ جو یعنی وہ ڈی چوک تک پہنچنا تھا، نہیں پہنچا گیا۔ پھر یعنی کہ یہ حکمت عملی چینج کرنی تھی، کیوں نہیں چینج کی گئی، کیا ہوا؟ اس روز بھی جو علی امین گنڈا پور کا کردار تھا یا بشرا بی بی کیا کہہ رہی تھیں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ خبریں عمران خان تک بھی پہنچی ہوں گی اور ان کو پتہ چلا ہوگا۔ اس میں بھی بہت ساری باتیں سامنے آ رہی تھیں، وہ باتیں یعنی کہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، اس کے بارے میں ہم اتھینٹک بات نہیں کر سکتے، مگر یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور پر جو بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں ان پر انگلیاں ضرور اٹھی ہیں، اور یہ کیوں اٹھتی ہیں؟ آخر کوئی نہ کوئی تو وجوہات ضرور ہوگی۔ اس کے علاوہ تازہ ترین جو یعنی کہ یہ جو یعنی القادر ٹرسٹ کیس میں جو سزا ہوئی ہے، اس میں جو بشرا بی بی کو 7 سال کی سزا ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی علی امین گنڈا پور پر انگلیاں اٹھی ہیں۔ میں مگر بار بار یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو سب کچھ، تو یہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری خبریں شاید غلط بھی ہو سکتی ہیں، یعنی یہ اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں، مگر یہ خبریں آتی کیوں ہیں، متنازع خبریں بنتی کیوں ہیں؟ آخر کوئی نہ کوئی تو بات ضرور ہوگی کہ بشرا بی بی کو جب یہ 7 سال کی سزا ہوئی تو اس میں بھی علی امین گنڈا پور کا نام آیا، اور اس میں بھی بتایا گیا کہ یہ سزا بشرا بی بی کو اسپیشل دلائی گئی ہے۔ تو یعنی یہ ساری جو باتیں ہیں، اور یہ جو پھر اس کے علاوہ جو ہے مذاکرات کے سلسلے میں بھی علی امین گنڈا پور پیش تھے، مگر اس میں بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، اور وہ کس جانب سے نہیں ہوئی؟ دو پارٹیاں، دو فریق ہوتے ہیں مذاکرات کرنے والے، یعنی علی امین گنڈا پور تو بیچ میں ایک کردار ادا کر رہے تھے، تو کامیابی کہاں سے نہیں ہوئی؟ عمران خان نے جواب دیا یا دوسری جانب سے یعنی کہ سخت رویہ رکھا گیا؟ اس کے بارے میں ہم یعنی کہ کیا کہہ سکتے ہیں، مگر
مقصد یہ ہے کہ ناکامی ہوئی، کامیابی نہیں ہوئی۔ تو وہاں پر بھی جو کردار علی امین گنڈا پور کا تھا، چاہے وہ مثبت کردار تھا، مگر نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوا۔ تو ہر جانب سے ناکامی کے بعد یعنی وہ جو ہے وہ ساری باتیں آخر عمران خان تک پہنچتی ہوں گی، اور وہ انہوں نے ساری چیزوں کو دیکھ کر تو اب علی امین گنڈا پور پر تو کوئی الزامات عائد نہیں ہوئے ہیں، اور ان کو کچھ نہیں کہا گیا کہ وہ یعنی کہ ان پر کوئی بھی ایسا الزام نہیں ہے، مگر جو ماضی میں سارا ٹائم گزرا ہے، سارے واقعات گزرے ہیں، اس دوران ان پر ہر معاملے میں انگلی ضرور اٹھتی رہی ہے، وہ چاہے غلط تھی یا صحیح تھی، مگر وہ خبروں میں آتے رہے ہیں اور متنازع خبریں ان پر بنتی رہی ہے اور ان کے بارے میں متنازع خبریں آتی رہی ہیں۔ تو یہ یعنی اب جو آئندہ آنے والی حکمت عملی ہے، اس میں عمران خان جو ہے وہ T20 میچ کی طرح انہوں نے بھی اپنا انداز جارحانہ اپنانے کی کوشش کر لی ہے، ایسا دکھائی دیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں ناظرین، وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔